نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وسندنا وإمامنا مولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كل نفس ذائقة الموت صدق الله العظيم وصدق رسوله الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين ومن الشاكرين والحمد لله رب العالمين نیا زمانہ نئی صبح شام پیدا کر میرا طریق امیر نہیں فقیری ہے خودی نہ بیچ غریبی میں نام پیدا کر تو ترقی دنیا میں اسباب تجارت پیدا کر تو ترقی دنیا میں اسباب تجارت پیدا کر تو ترقی دنیا میں اسباب تجارت پیدا کر قارون کی دولت ٹھکرا دے عثمان کی دولت پیدا کر۔ ماشاءاللہ بہت بیداری کے ساتھ آپ لوگ جلسہ کو سن رہے ہیں۔ اللہ آپ کے سننے کو قبول فرمائے، میرے مطالعے کو تازہ فرمائے۔ 3 سوالوں سے میں اپنے پیغام کو شروع کرنے کے لیے جا رہا ہوں۔ آپ لوگ پورے بیدار ہیں اور سننے کے لیے مکمل بیدار ہیں تو ہاتھ اٹھا دیے انشاءاللہ۔ میرا پہلا سوال ہے کہ علم کیا ہے؟ علم اللہ کی پہچان ہے، اللہ کی پہچان ہے کیا؟ اور میرا دوسرا سوال ہے فکر کیا ہے؟ فکر کہتے ہیں اللہ کا دھیان، اللہ کا دھیان کا مطلب ہے کیا؟ اور میرا تیسرا سوال ہے کہ پڑھے لکھے لوگ خدا کے یاد سے غافل کیوں رہتے ہیں؟ جبکہ سب معلوم ہے کہ خدا کی یاد میں رہنا چاہیے، لیکن خدا کے یاد سے غافل کیوں ہیں؟ اور میرا تیسرا سوال ہے اگر ہم اپنے اندر خدا کو تلاش کریں، خدا کو ڈھونڈیں تو خدا کہاں ملے گا؟ آپ لوگ سوالوں کے جواب سننے کے لیے تیار ہیں؟ ہاں اٹھوا دیے انشاءاللہ۔ میرا پہلا سوال تھا کہ اصل علم کیا ہے؟ اصل علم کا مطلب ہے کہ جو خدا کے بندے کو خدا تک پہنچا دے۔ اور اصل فکر کیا ہے؟ فکر کہتے ہیں اللہ کا دھیان، اللہ کا دھیان کا مطلب ہے ہم خدا کے طرف رجوع ہو رہے ہیں، ہمارا راستہ آسان ہو رہا ہے، ہم نماز پڑھ رہے ہیں، ہماری پریشانی دور ہو رہی ہے، اس کا مطلب ہے ہم کامیاب ہو رہے ہیں۔ اور میرا تیسرا سوال تھا کہ پڑھے لکھے لوگ خدا کے یاد سے غافل کیوں رہتے ہیں؟ سید سلیمان ندوی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ اصل میں ایک ہے علم اور ایک ہے نور۔ ہم نے کتاب سے علم تو لے لیا لیکن نور نہیں لے پائے۔ نور کتاب سے نہیں ملتا، نور بزرگوں کی سینوں سے نکلتا ہے، سینہ پر سینہ منتقل ہوتا ہے۔ ہم نے علم تو کتاب سے لے لیا لیکن نور حاصل نہیں کر پائے، اس لیے عمل پہ کھڑے نہیں ہو پائے۔ اور میرا چوتھا سوال تھا کہ اگر ہم اپنے اندر خدا کو تلاش کریں تو خدا کہاں ملے گا؟ خدا دل کے اندر ہوا کرتا ہے۔ چھوٹی سی مثال دینے کے لیے جا رہا ہوں۔ آپ رات کے اندھیرے میں 1 بجے یا 2 بجے رات میں آپ مسجد جائیے نماز پڑھنے کے لیے، آپ کا دل نہیں دھڑکے گا۔ آپ رات کے سناٹے میں چوری کرنے کی نیت سے نکلیے، آپ کا دل دھڑکے گا۔ یہ دل کس نے دھڑکایا؟ اس پر ذرا غور کیجئے۔ ہمارے موبائل میں نمبر ڈائل ہوتا ہے تب کہیں گھنٹی بجتی ہے، رات کے اندھیرے میں کوئی نہیں دیکھا، خدا نے دیکھ لیا بندہ تیرا غلط قدم اٹھ رہا ہے۔ تو دل میں تو آتا ہے سمجھ میں نہیں آتا،
بس جان گیا میں تیری پہچان یہی ہے، خدا کے کام دیکھو بعد کیا ہے اور کیا پہلے نظر آتا ہے مجھ کو بدر سے غارے ہیرا، پہلے نہ رکھے گا خدا بے گانا تجھ کو نور باطن سے، مگر لازم ہے پیدا کر دل حق آشنا، پہلے تیری تعلیم جو کچھ ہو ہمارا تو سبق یہ ہے، یہ سب فانی خدا باقی، یہ سب فانی خدا باقی، خود ہی پیچھے خدا پہلے۔ جب تک آپ اپنے آپ کو نہیں پہچانیں گے آپ خدا کو نہیں پہچان سکتے۔ پہلے آپ اپنے آپ کو پہچانیے کہ ہم کون ہیں۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا گیا آپ نے خدا کو کیسے پہچانا؟ رضاکار حضرات سے گزارش ہے کہ حضرت مولانا محمد اسرائیل صاحب دامت برکاتہم العالیہ کو جلد سے جلد لے کر اسٹیج پر آنے کی کوشش کریں، اس کے بعد حضرت مولانا مفتی سہراب عالم صاحب کا بیان ہونا ہے۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا گیا کہ آپ نے خدا کو کیسے پہچانا؟ کہا کہ کشتی سے۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا گیا آپ نے خدا کو کیسے پہچانا؟ کہا کہ پتے سے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا گیا آپ نے خدا کو کیسے پہچانا؟ کہا کہ انڈے سے۔ امام ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا گیا کہ آپ نے خدا کو کیسے پہچانا؟ کہا کہ انسان کے ناک نقشے سے۔ سوال کرنے والے نے کہا کشتی سے پتے سے کیسے پہچانا؟ امام ابو حنیفہ سے پوچھا گیا آپ نے خدا کو کیسے پہچانا؟ کہا کہ کشتی سے۔ کہا وہ کیسے؟ کہا کہ کشتی کو بنانا پڑتا ہے تب بنتا ہے، کشتی کو چلانا پڑتا ہے تب چلتی ہے۔ یہ دنیا، یہ زمین اور آسمان، یہ زمین اور آسمان دونوں یہ پارٹ ہیں، اور اسے دنیا میں انسان بیچ میں زمین پر ہے، اسے کوئی چلا رہا ہے۔ یہ زمین و آسمان دونوں کشتی ہے، اس کو کسی نے بنایا ہے، اور جو یہ نظام چلا رہا ہے جس نے بنایا، جو بنایا وہی خدا ہے۔ امام شافعی سے پوچھا آپ نے خدا کو کیسے پہچانا؟ کہا کہ پتے سے۔ کہا وہ کیسے؟ کہا کہ ریشم کا کیڑا پتے کو کھاتا ہے، ریشم تیار ہوتا ہے، بکری پتے کو کھاتی ہے، دودھ دیتی ہے، ہرن پتے کو کھاتی ہے، مشک تیار ہوتا ہے، شہد کی مکھی پتے کو کھاتی ہے، شہد تیار ہوتا ہے۔ ایک چیز سے چار چیز پیدا ہو رہا ہے، جو کر رہا ہے وہی خدا ہے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ سے پوچھا گیا کہ آپ نے خدا کو کیسے پہچانا؟ کہا کہ انڈے سے۔ کہا وہ کیسے؟ کہا کہ مرغی چند روز انڈے پہ بیٹھتی ہے، انڈا پھٹتا ہے، بچہ نکلتا ہے، بند کھڑکی میں جس کی کارگری یہ ہے وہی خدا ہے۔ امام ابن حنبل سے پوچھا گیا آپ نے خدا کو کیسے پہچانا؟ کہا کہ انسان کے ناک نقشے سے۔ کہا وہ کیسے؟ کہا ماتھے پہ بال ہے، پیشانی پہ بال نہیں، داڑھی ہے اور کہیں بال نہیں، ناک میں بال نہیں، اتنا سانچا دھانسا چہرہ جس نے بنایا وہی خدا ہے۔ پہلے آپ اپنے آپ کو پہچانیے کہ ہم کون ہیں۔ مرنا سبھی کو ہے، کیوں کہ اللہ نے قرآن میں کہہ دیا کل نفس ذائقۃ الموت، ایک وقت میں دو انسان کا موت ہو رہا ہے، ایک وقت میں دو انسان کا موت ہو رہا ہے۔ ملک الموت آیا اور آخری وقت مسلمان سے پوچھا جا رہا ہے کہ تمہارا آخری وقت ہے، کچھ کھانے کا خواہش ہے؟ تو مسلمان کہتا ہے مجھے زیتون کا تیل پینے کا خواہش ہے، اور ایک طرف یہودی ہے وہ کہتا ہے کہ مجھے مچھلی کھانا پسند ہے۔ تو غیب سے آواز آئی جو زیتون کا تیل مانگ رہا ہے اس کو مت پلاؤ، جو مچھلی مانگ رہا ہے اس کو کھلا دو۔ فرشتے تعجب میں بڑھ گئے، اللہ تعالیٰ کیا معجزہ ہے، کہیں تو کھلا رہا ہے، کہیں تو بھوکا رکھ رہا ہے، وہ اپنی حیثیت دل میں لے کے جا رہا ہے۔ تو غیب سے آواز آئی اے فرشتہ تو نہیں جانتا، ایک طرف نافرما ایک طرف مسلمان ہے، وہ میرا دوست ہے، میں چاہتا ہوں کہ اس کی ہر خواہش جنت کے اندر پوری ہو، اور ایک طرف نافرمان ہے، غدار ہے، یہودی ہے، میری عبادت نہیں کرتا ہے، میں چاہتا ہوں کہ اس کی ہر خواہش دنیا ہی کے اندر پوری ہو جائے۔ خدا ہم پر کتنا مہربان ہے اور ہم لوگ خدا کو کتنے بھول چکے ہیں۔ ایک غیر مسلم کو یاد رکھیے، ایک کبیر داس جی ہے، کبیر داس جی چکی چلا رہے ہیں اور چکی میں گیہوں کا دانہ ڈال رہے ہیں۔ کبیر داس جی چکی کو چلا رہے ہیں، آٹا بن رہا ہے، کبیر داس جی رو رہے ہیں، بیٹا ہنس رہا ہے۔ کبیر داس جی نے کہا بیٹا نالائق لڑکا رونے کی جگہ ہنستا ہے، کہا ابا جی آپ کا ہنسنے کی وجہ صحیح ہے،
آپ کا رونے کا وجہ صحیح ہے، میرا ہنسنے کا وجہ صحیح ہے۔ کہا وہ کیسے؟ کہا کہ ابا جی آپ اپنا بتائیے۔ کہا کہ بیٹا میں چکی چلا رہا تھا، میں منہ میں گیہوں ڈال رہا تھا، یہ پیس کر آٹا بن رہا تھا، اس لیے مجھے موت یاد آ گئی۔ یہ زمین اور آسمان دونوں چکی کے پارٹ ہیں، بیچ میں انسان ہے، یہ بھی مر کر مٹی میں مل جائے گا، اس لیے مجھے رونا یاد آ گیا۔ تو بچے نے کہا کہ ابا جی کوے سے زیادہ کوے کا بچہ چالاک ہوتا ہے۔ آپ نے چکی کو دیکھا، چکی کے منہ کو دیکھا، اس میں گیہوں کا دانہ جا رہا تھا، پیس کر آٹا بن رہا تھا۔ آپ نے چکی کے کلے کو نہیں دیکھا، جو دانہ کلے سے سٹ جاتا ہے وہ پیسا نہیں جاتا ہے۔ جو بندہ اللہ کے رسی کو مضبوط سے پکڑ لیتا ہے وہ دنیا میں بھی آباد رہتا ہے، آخرت میں بھی آباد رہتا ہے۔ چلتی چکی دیکھ کر دیا کبیرہ روئے، چلتی چکی دیکھ کر دیا کبیرہ روئے، دو پاٹن کے بیچ میں ثابت بچانا کوئی، ثابت بچانا کوئی، تجھے تیرے بچپن نے برسوں کھلایا، جوانی نے پھر تجھ کو مجنوں بنایا، بڑھاپے نے پھر آ کے کیا کیا ستایا، ازل تیرا کر دے گی بالکل صفایا، جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جان ہے تماشا نہیں ہے، ملے خاک میں اہل شاہ کیسے کیسے، مکی ہو گئی لامکا کیسے کیسے، ہوئے نامور بے نشاں کیسے کیسے، زمین کھا گئی نوجوان کیسے کیسے، جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جان ہے تماشا نہیں ہے۔ پیغام ختم ہو گیا، صرف وعدے باقی ہے۔ انشاءاللہ 3 کام کو چھوڑ دیجئے، 3 کام پہ کھڑے ہو جائیے، تمام مشکلات ہمارا آپ کا دور ہو جائے گا۔ انشاءاللہ وعدہ کریں گے، ہاں 8 وعدے انشاءاللہ گناہ نہیں کریں گے، غلط نہیں کمائیں گے، غلط ماحول میں نہیں جائیں گے، اللہ کی عبادت کریں گے، رسول اللہ کی اطاعت کریں گے، مخلوق کی خدمت کریں گے، نہ کتابوں سے نوازوں سے، نہ نجس پیدا، دین ہوتا ہے بزرگ کی نجس پیدا، نہیں سکھائی دین کا شک کے گھر میں، پلے کالا کی چکر میں، مرے صاحب کی دفتر میں، کھیت کھیت میں روٹی بھی گئی، بڑے رشتہ میں چھوٹی بھی گئی، نواز کی فیوتنوں کے چکر میں دل موٹی بھی گئی، زندگی رہی تو پھر ملاقات ہوگی، ہمارا اور آپ کی کچھ بات ہوگی۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔